فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص شہدائے پاکستان اور شہدائے پاکستان پارٹی بالخصوص چیئرمین محترم جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کے کامیاب دورے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یا الہ العالمین، اس جلسہ گاہ کے اندر قرآن پاک کا جو حصہ بالخصوص فتح اور مدد کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، اے رب العالمین اس کا پورا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان پاکستان سے پوری دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ بالخصوص شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی جیالے شہید ہوئے ہیں ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ یا الہ العالمین پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ تمام شہداء اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، ہم آپ سے ہر طرح سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین محترم جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کافی ملکوں کا دورہ اور کامیاب دورہ جس میں آپ نے کامیابی عطا فرمائی، ہم تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور عہدیداران آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر نفلیں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب کو سرخرو فرمایا اور جہاں جہاں پر جنگ بندی ہوئی مسلمانوں کو آپ نے فتح نصیب فرمائی۔ یا الہ العالمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، جتنی بھی قیادت ہے، ہم سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب کریں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ چیئرمین صاحب لینڈ کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، ہماری یہاں جعلی بہنیں، السلام علیکم۔ جیے بھٹو، آج آپ کے اور ہمارے محبوب چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے وطن عزیز کا جو تاریخی مقدمہ پوری دنیا میں لڑ کے، پوری دنیا میں پاکستان کا موقف رکھ کے اور پوری دنیا میں دہشت گرد بھارت کا مکرو چہرہ سامنے رکھ کے اور دہشت گرد نریندر مودی کو ایکسپوز کر کے واپس وطن آ رہے ہیں۔ دوران جنگ جب پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی تو جس طریقے سے ہماری بہادر فورسز نے جو تاریخی شکست دہشت گرد بھارت کو دی اور جس طریقے سے ان کے ریفل طیاروں کو ہوا میں اڑا دیا،
اور جس طریقے سے بھارت کے اندر جہاں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی ان کو نشانہ بنایا. آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام لوگ عزت سے لے رہے ہیں. آج پوری دنیا میں پاکستان کے سبز پاسپورٹ کو لوگ عزت سے یاد کر رہے ہیں. اور دوران جنگ جس طریقے سے ایک طرف ہماری بہادر افواج لڑ رہی تھی, اسی وقت ہمارے آپ کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پاکستان کا مضبوط موقف رکھ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جس طریقے سے امریکہ سے, یو کے سے اور یورپ کے ممالک سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا ہر وہ موقف رکھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک ہے. جس بھارت نے پاکستان پہ جنگ مسلط کی, جس جنگ کو پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ ہو, کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ جی بھارت جارحیت کرے. اور جو کشمیر پہ وہاں واقعہ ہوا, پاکستان نے کہا کہ ثبوت لے کے آؤ, شواہد لے کے آؤ. بھارت کے پاس نہ کوئی شواہد تھے نہ کوئی ثبوت تھے, اس کے باوجود اس نے پاکستان پہ جنگ مسلط کی. اور پھر طرح آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری آرمی نے, ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہماری وفاقی حکومتوں نے, ہماری صوبائی حکومتوں نے, ہماری پارٹیوں نے, ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوانوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے جس طریقے سے منہ توڑ جواب بھارت کو دیا, آج بھارت پوری دنیا میں کہیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے, اس کی بھی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. الحمدللہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جالے ہیں وہ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے اور ہمارے قائد جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایٹمی طاقت پاکستان کو دی, آج اس کی وجہ سے کوئی دشمن ملک میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھ نہیں سکتا. آپ کی اور ہماری بہن عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی, آج اس میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا. تو آپ کی اور ہماری پارٹی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کی تینوں نسلوں نے اس ملک کے لیے خدمت کی ہے, اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, اور اس ملک کے لیے وہ کام کیا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ایک پرزور نعرے کے ساتھ جواب دیجیے گا, نعرہ بھٹو, پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر محترم نثار احمد کھوڑو صاحب کو کہ وہ آئے اور خطاب کریں. محترم نثار احمد کھوڑو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹی کے معتبر قائدین, یہاں ٹرک پہ کھڑے بلاول صاحب کا انتظار کرتے ہوئے یہ قائدین اور یہ ورکر, یہ بہنیں اور یہ بھائی, یہ کراچی کے روڈ پر, اسی روڈ پر جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ آپ سے خطاب کیا تھا, اس پر ہم کھڑے ہو کر منتظر ہیں اس شخصیت کا کہ وہ آئیں جس نے پاکستان کا نام روشن کر کے واپس آیا ہے. دنیا میں گھوما, اور کیوں نہ گھومتا, کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا اور بے نظیر بھٹو کا لخت جگر تھا. کسی زمانے میں رہا ہوگا وزیر خارجہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے
चेयरमैन की हैसियत से सारी दुनिया में अपना लोहा मनवा के अगर वो वापस आ रहा है तो तेरा मेरा फर्ज बनता है कि उसका वालिहाना इस्तकबाल करो कि उसने पाकिस्तान का दिफा किया, उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान के लोगों की बात की और इंडिया की जारियत के खिलाफ बात की। किसी से डरा नहीं, किसी के सामने झुका नहीं। पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तान का चेहरा साफ करते हुए जो दुनिया से मिला तो यकीनन इसका असर दुनिया पर होना है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे दुनिया के और ममालिक हो। जहां भी ये बिलावल भुट्टो साहब का तूती बोलता है, ये बोलता है कि उसने अपने अल्फाज में अपनी दीन स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने जो काम किया, हम पाकिस्तानियों को उस पर फख्र है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बचाने के लिए हमने कहा हुआ है, जिम्मा उठाया हुआ है। इसी पाकिस्तान ने, इसी पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब लड़े थे। इसी पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए तेरा एटम बम बना। इसी पाकिस्तान के लिए बेनजीर साहबा ने मिसाइल उतारे, जिन्होंने हवा में किसी को दुश्मन का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि 3-4 दिन में चुप हो गए। हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जा हो, हम चाहते हैं कि ये दोनों ममालिक आपस में बैठकर बात करने पर राजी हो, तभी आगे अमन का रास्ता खुल सकता है, तभी आके इस जंगी हालत से हम निकल सकते हैं। पेश करो भले सलाम अफवाज पाकिस्तान को, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और हमने उनको सलाम पेश किया। लेकिन मेरी धरती के लोग जो हैं, ये मेरे धरती के लोग हैं जो इस धरती को बचाएंगे। और जिस तरह से हमने यकजा होकर एक कौम का तासर दिया, उसने पाकिस्तान का मुंह और फख्र से बुलंद किया। आप सब दोस्तों का मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। एक दिन के नोटिस पे भर दिया हमने रोड, एक दिन के नोटिस पे हम बिलावल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब आपसे गुजारिश होगी कि जिस तरह आज इसने कहा अपने मोबाइल फोन निकालें, उनकी लाइट्स ऑन करें। हमारे महबूब चेयरमैन, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा नाज, हमारा एजाज, पाकिस्तान की शान, मजदूरों की आवाज, गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, पाकिस्तान की पहचान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंच गए हैं। मैं नारे लगाता रहूंगा, झंडे लहराते रहिएगा। बिलावल साहब आएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, पंजाब का नारा, पंजाब का नारा, बहनों को प्यारा, बहनों को प्यारा, बहनों को प्यारा, कराची का नारा, कराची का नारा, ये सिंध है सारा, ये सिंध है सारा, कश्मीर का नारा, बल्लोच को प्यारा, बल्लोच को प्यारा, केपी में छाया, केपी में छाया, गिलगित है सारा, गिलगित है सारा, है शान हमारी, है शान हमारी, है जान हमारी, है जान हमारी, है जान हमारी, है जान हमारी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। वजीर आजम, वजीर आजम।
یہ مائنورٹی کے جھنڈے نیچے کر لیں, مائنورٹی کے جھنڈے نیچے کر لیں برائے مہربانی, مائنورٹی ونگ کے یہ بڑے جھنڈے سارے نیچے کر لیں, سائڈ پہ کر لیں برائے مہربانی, سائڈ پہ کر لیں. یہ جو بڑے اونچے جھنڈے سائڈ پہ کر لیں, یہ برائے مہربانی نیچے کریں یا سائڈ پہ کر لیں. جیسے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جیسے ہی چیئرمین صاحب پہنچیں گے ہم ان کا خطاب سننے کے لیے بے چین ہیں, اور پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہ کارکن آپ کا انتظار کر رہے تھے بڑی بے چینی سے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب, آپ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے, اس سے پہلے, اس کے بعد, جب اس ملک کو ضرورت پڑی آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, اور اس ملک کا پرچم بلند کیا, اس ملک کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑا. مجھے نہیں پتا کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں. ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہم شہید بھٹو کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم شہید بی بی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شہید بی بی کا, شہید بھٹو کا پرچم, اس کا علم اسی طرح اٹھا کے رکھا ہے, نہ کارکنوں کو مایوس کیا ہے نہ ملک کو مایوس کیا ہے. میں چیئرمین صاحب کی تقریر سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا, احترام مند کھڑے رہیے. پہلے قومی ترانہ ہوگا اور پھر چیئرمین صاحب کا خطاب ہوگا. برائے مہربانی جب قومی ترانہ ہو رہا ہوگا تو خاموشی سے کھڑے رہیے گا. ہو گیا, خاموش کھڑے ہو جائیں. اب میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے دعوت خطاب دینا چاہوں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا تعداد میں
اتنا گرمی میں یہاں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے. میں نے وزیر اعظم صاحب کے اور صدر پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے، دنیا بھر کا کیا 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں، جہاں ہم نے پاکستان کا پیغام، امن کا پیغام، کشمیر کا پیغام، سندھو کا پیغام اور دہشت گردی کے بارے میں ہمارے موقف کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں، نیو یارک میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ کے دارالحکومت میں، واشنگٹن ڈی سی میں، لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اور یورپ کا برسلز کے شہر میں آپ کا پیغام، پاکستان کا پیغام لے کے گیا تھا. اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا. چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے. اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. تو ہم نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پارٹیشن سے لے کے آج تک ہمارے لیے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی کشمیر کی مسئلہ پہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زرداری، ہم نے ہر دور میں کشمیر کے عوام کا آواز اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. بھارت کا یہ عمران خان کے دور میں بھارت نے 2019 میں کشمیر پہ ایک حملہ کیا اور اس وقت کا وزیر اعظم نے پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں. مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ
کشمیر پہ حملہ ہوا, دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. جب وہ پہلی رات پہ بھارت نے اپنے جہاز اڑائے تھے اور پاکستان کے کشمیر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے شہید کیے تھے, تو پاکستان کا فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے. پہلے وہ نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کوئی جہاز ہی نہیں گرا. ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا مان رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر چکے ہیں, مگر وہ انکار کر رہے تھے. وہ 1 مہینے بعد مان چکے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمارے جہاز گرائے ہیں. بھارت کا یہ کوشش تھا کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے وہ ہمارے نہتے شہریوں کو شہید کریں گے, سنتاس معاہدہ کو توڑیں گے, اور جیسے خان صاحب کے دور میں پاکستان خاموش رہا ویسے آج بھی ہم خاموش رہیں گے. مگر یہ ان کی بھول تھا. پورا پاکستان ایک ہو کے ہر لحاظ پہ ان کو منہ توڑ جواب دیا. ہم نے جگہ جگہ کشمیر کا آواز اٹھایا, اور اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف یہ تھا کہ کشمیر تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر, یہ بھارت بھی مانتا ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ نہیں رہا, یہ اب بین الاقوامی معاملہ ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے, کشمیر کی عوام کی, نوجوانوں کی فتح ہے کہ آج کشمیر کی بات سری نگر اور مظفر آباد, اسلام آباد اور دہلی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے. امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کا بات چیت کروانے کے لیے. یہ آپ کی تاریخی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مودی نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہمارا سندھو پہ ایسا حملہ نہیں ہوا جیسے مودی آج کرنے جا رہا ہے. ان کا یہ دھمکی کہ وہ پاکستان کا پانی, سندھو پہ حملہ کر کے آپ کا پانی روکیں گے. ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ جب سندھو کی بات آتی ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کے کردار ادا کرتی ہے. یہ آپ نے شہید محترمہ ماں نذیر بھٹو کے دور میں آپ سب نے ہمارا سندھو کو بچایا تھا اور تاریخی تحریک چلائے تھے. حال ہی میں جب وفاقی حکومت کوئی غلط پالیسیز اپنا رہے تھے تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے, آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کی. ہم نے مثبت سیاست کر کے, آئینی فورمز کو استعمال کر کے, سی سی آئی کے تھرو اپنا سندھو کو تحفظ دلوایا تھا. یہ آپ کی کامیابی. اور اب جب بھارت نے حملہ کیا تو میں نے وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ میں ان کو بے نقاب کروں گا, سندھو کا کیس لڑوں گا, اور وہ ابھی کر کے آیا ہوں. بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے, مگر پاکستان کے یہ مقدمہ جو تگڑا مقدمہ ہے, ہم نے
अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि यह हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे, नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे। हमने हर महाज पे अपना सिंधु जो पूरा मुल्क को पानी पहुंचाता है, जो पाकिस्तान के अवाम को कश्मीर से लेके यहाँ कराची तक पाकिस्तान का जो पानी है वो इसी सिंधु से आता है। ये पाकिस्तान के बनने से पहले सिंधु चलता आ रहा है। हम तो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के वर्सा है और हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। जहां आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जदोजहद आलमी सतह पे लड़के आए हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगा उन सियासी यतीमों से जो पाकिस्तान के अंदर नफरत, तकसीम और नाखप्पे की सियासत करते हैं कि वो सूबों के दरमियान नफरतें फैलाना के आदी है। उनका पीपल्स पार्टी को गाली देना उनके लिए आसान है। तो आज जब मोदी ने, जब भारत ने हमारा दरिया पे हमला किया है तो ये सियासी यतीम कहां गुम है, क्यों खामोश है, कहां गायब है? उनके धरना का क्या हुआ, उनका एहतजाज का क्या हुआ, उनका शोर का क्या हुआ? सिंधु सिर्फ बहाना था, निशाना तो आपका पीपल्स पार्टी थी। इनके पीछे हमेशा से भारत की फंडिंग रहा है। भारत पैसा देता है ताकि इस किस्म की तंजीमें बलूचिस्तान में ना खप्पे का नारा उठाए, सिंध में ना खप्पे का नारा उठाए, मगर उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमारे जेआलएम और जेआलिया मौजूद है। हमारा नारा आपका नारा है कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। और इंशाअल्लाह ताला इनका इंशाअल्लाह ताला अब 4थी बार जब 4 साल बाद इलेक्शन होंगे तो इन सियासी टीमों को आप एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। वो जो जब सिंधु पे तारीखी हमला हुआ है, भारत की तरफ से हुआ है और वो आज तक खामोश है, तो सिंध का अवाम, पाकिस्तान के अवाम इन सियासी टीमों को कभी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने, आपने, मैंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे बड़ा कुर्बानियां दिए हैं और आज भी पाकिस्तान का अफवाज दहशतगर्दी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। दुनिया को ये मालूम है, भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम
امریکہ سے ہو کر آئے ہیں, یورپ سے ہو کر آئے ہیں, برطانیہ سے ہو کر آئے ہیں, سب کے سب مان رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان دہشت گرد نہیں, یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں. بھارت نے اربوں ڈالرز برٹن میں, امریکہ میں اور یورپ میں انویسٹ کیا ہے, مگر پھر بھی بھارت کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو FATF سے ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا. اس کا مطلب کہ عالمی دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان وہ اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کمیٹی تھی, ہم بھی اس دورے پہ چل رہے تھے اور بھارت نے بھی اپنا کوئی کمیٹی بھیجا تھا. ہم ایک وقت میں امریکہ میں ہوتے تھے, ایک وقت میں برٹن میں ہوتے تھے, ایک وقت میں یورپ میں ہوتا تھا. ہمارا پیغام آپ کو معلوم, ان کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا. مگر یہ دیکھے کہ جب ہم نے نیو یارک سے پاکستان کا دورہ مکمل کیا تو یہ پاکستان کا وزیر فارن آفس کی بڑی بڑی کامیابی ہے کہ اسی وقت جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا دورہ مکمل کیا تو یونائٹڈ نیشنز والوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ جو ان کے اپنے کمیٹیز ہے دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیٹیز ہے, انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ یہ آپ کمیٹیز پاکستان کا سنبھالے. تو مطلب یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر عالمی سطح پہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان ان کا مقابلہ کرے. مطلب یہ پاکستان کی بیانیہ کی جیت ہے, یہ پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے, یہ مودی کی ہار ہے, یہ بھارت کی ناکامی ہے. ویسے ہی بھارت اور امریکہ کے درمیان جو دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی, مگر اس سے باوجود پاکستان کا یہ کمیٹی جسے ایک جماعت سے نہیں تمام اور کافی زیادہ جماعتوں کی نمائندگی تھی, ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کے افواج کا سربراہ نے, اور اسی وقت بھارت کا کمیٹی بھی وہیں تھی, جہاں ہم جاتے تھے وہ پیچھے وہیں پہنچ جاتے تھے, ہم کچھ بات کرتے تھے وہ الٹی اپنی جھوٹ سناتے تھے. مگر کامیابی آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جیسے ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کا جو افواج کا جنرل ہے وہ اپنا ہی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان is a phenomenal partner in the war on terror. مطلب امریکہ بھی, بھارت کا دوست بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ نہیں, پاکستان دہشت گردی نہیں پھیلاتی, پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے, بھارت کا ناکامی ہے. ساتھ ساتھ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے بات چیت کروانے کے لیے تیار ہے, تو وہ بھی جب یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھارت کا ناکامی آپ کا کامیابی ہے. اس کی فوری بعد تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا فوج کا سربراہ ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ملاقات لنچ پہ ہوتا ہے, فوری بعد لنچ پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بھارت سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیررستان ہے, اگر پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے تو ہمارا افواج کا سربراہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں کیا کر رہا تھا؟ یہ بھارت کی ناکامی ہے, پاکستان کا کامیابی ہے. اور نہ صرف یہ, ہمارا اسی وقت فیلڈ مارشل کی
व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत थी। वो तो खुद परेशान थे कि हम तो भारत को इतना पैसा बेचते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो तो अपना 6 जहाज भी नहीं संभाल सके। तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ कामयाबी, ये अमेरिका के लिहाज से तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान की, आपकी, इस मुल्क की, हमारा अफवाज की। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमने अपना जिद्दोजहद जारी रखना है। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान से मगर इस पूरा खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करें। हम समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो तो हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करते तो हमारे लिए भी यहाँ दहशतगर्दी का मसला रहेगा और इनके लिए भी वहां दहशतगर्दी का मसला रहेगा। हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, और अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो भी मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा में खुदा ना खास्ता एटॉमिक जंग हो सकता है, तो वो किसी का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता, वो बैनुल अक़वामी सतह का मसला रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान से लेके दुनिया के कोने कोने तक, आखिरी दम तक इंसाफ पहुंचाने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है, मगर हम अपना सिंधु का आवाज बनेंगे, इसका दिफा करेंगे और अपने अवाम तक पानी पहुंचाएंगे। जो लोग सिंधु पे सियासत करते रहते हैं उनको अपना खामोशी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम इस सूबे के, इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम सिंधु का जो जिद्दोजहद है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में और बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ते रहेंगे। भारत को मजबूर करेंगे कि उनको या सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा या हमें 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के हवाले, जंग की सूरत में पाकिस्तान के हवाले करने पड़ेंगे। मैं वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, पूरी दुनिया में जो हमारे सफीर मौजूद है, खास तौर पे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, यूके में, ईयू में, उन सब का जो हमारा टीम में, जो वजीर आजम ने जो टीम बनाया जिसका क़यादत में कर रहा था, आपकी शरी रहमान साहिबा उसमें शामिल थी, हिना रबानी खर साहिबा उसमें मौजूद थी, साथ साथ हमारा ये सेनेटर फैसल सब्तवारी जो कि कराची से है, MQM से है, वो भी हमारे साथ था, मुसद्दक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, बुशरा भट्ट साहिबा, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये तहमीना जंजुआ साहिबा, उन सब का शुक्रगुजार है जिन्होंने मेरे साथ अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज्यादा मुलाकातें की हैं, और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा ठोस है, ज्यादा तगड़ा है। वो लोग
جو پہلے پاکستان پہ شک کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے بعد ماننے پر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہم اپنا منزل پہ نہیں پہنچتے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے۔